کرے جاننے کی طرح کھاتی ہے. اچھے طریقے سے کھایا کرو سونے. میں بھی اب ایسے کھاؤں گی. اب ایسے کھاتی ہوں. اچھا فاطمہ کوئی نہیں سکھاتے ہیں چھوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر محمد عمران کے نام سے جو ایڈ ہے ان کا مائک کون ہے؟ کائنڈلی اس کو آف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. رمضان کے مسائل اور احکام پر ہم بات کر رہے تھے اور تقریباً اکثر احکام پر ہم بات کر چکے تھے. آج ہم بعض جو امور باقی رہ گئے ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. الامور التي تفسد الصوم، وہ کام جو روزے کو فاسد کر دیتے ہیں، روزے کو توڑ دیتے ہیں. پہلی چیز ہے اذا قطع الصائم نیته فسد صومه، اگر کوئی بھی روزہ دار اپنی نیت کو قطع کر دے یعنی توڑ دے، یعنی پختہ ارادہ کر لے روزے کے دوران کہ میرا روزہ نہیں ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ نہ کچھ کھائے نہ پیے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا درمدار نیتوں پہ ہے. تو اگر وہ یہ جزم کر لے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. وہو مذہب المالکیہ والحنابلہ والظاہریہ، اور شافعیہ میں سے امام نووی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے. ہاں اگر ایک شخص متردد ہے کہ میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں، مثال کے طور پہ وہ شخص بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں وہ متردد ہے کہ میں روزہ توڑ دوں یا نہ توڑوں، تو جب تک متردد ہے تب تک اس کا روزہ قائم ہے. لیکن جب اس نے ارادہ کر لیا کہ بس میں نے روزہ کھول دیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اسے روزے کی قضا دینی پڑے گی. دوسری چیز ہے الجماع، لقول اللہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جماع کر لے تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جماع سے مراد ادخال ہے. ادخال یعنی اگر دخول کرے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہے جس کی تفصیل پچھلے لیکچر کے اندر گزر چکی ہے. اگر دخول کے بغیر صرف مس کرتا ہے یعنی ٹچ کرتا ہے تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، دخول سے روزہ فاسد ہوگا اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا. وہ اکبر مفطر للصوم، اور روزے کو توڑنے والا یہ سب سے بڑا مفطر ہے. بعض الامور متعلقہ بالجماع الانزال قصدا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر انزال کرے، دخول نہ کرے اور خالی بوس و کنار میں اس کو انزال ہو جائے، جو سوتے میں ہو تو اسے احتلام کہتے ہیں، اگر بوس و کنار میں انزال ہو جائے یا کسی بھی اور طریقے سے کوئی شخص روزے کی حالت میں انزال کرے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ وہ لمبی حدیث ہے روزے کی فضیلت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، جس کے اندر آتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اس کے آخر میں ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا اور شہوت ترک کرتا ہے. تو جو شخص انزال کر لے اس نے تو شہوت پوری کر لی، اس نے شہوت تو ترک نہیں کی اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور یہی جمہور علماء کا قول ہے کہ جو شخص انزال کر لے تو اس کا روزہ باطل ہے. وَإِنْ أَنزَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ، ہاں اگر کسی شخص کے اختیار کے بغیر انزال ہو گیا، جیسا کہ ایک شخص ہے اس کو یہ بات یعنی معلوم ہے کہ وہ اگر روزے کی حالت میں بوس و کنار کرے گا، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے روزے کی حالت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کا بوسہ لینا. تو اگر ایک شخص بوسہ لیتا ہے اور اس کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اس کو انزال ہو جائے گا اور اس کو بغیر اختیار کے انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لأنہ حدث بغیر اختیار ہی، اس لیے کہ وہ اس کے اختیار کے بغیر ہوا ہے. لیکن لا یفسد الصوم، اور اسی طرح اس سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ مضی کے خروج سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لأنہ لا دلیل علیہ، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل زوجاتہ وہو صائم،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کو بوسہ دیتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے. تو یہ بات ثابت ہے. یہ ثابت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مزی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لأن التقبیل مذنۃ لخروج المذی. مسئلہ تقبیل الزوجین احدہما الآخر. اب مسئلہ اس سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بوس و کنار دینا روزے کی حالت میں کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو اس میں اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے. کس کے لیے؟ لمن یأمن علی نفسہ، جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہو اس کے لیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لے لیا کرتے تھے اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے. ویباشر وهو صائم، اور مباشرت بھی کر لیتے تھے. یہاں مباشرت سے مراد دخول کے علاوہ مباشرت ہے، کیونکہ دخول سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا. تو یہاں پہ دخول کے علاوہ باقی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سب سے زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اپنے اوپر کنٹرول ہو تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. ادروائز اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ روزے کی حالت میں اس کو انزال ہو جائے گا یا وہ دخول کر بیٹھے گا، تو اس کے لیے پھر درست نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بوس و کنار یا دخول کے بغیر بھی مباشرت کرے. طيب، اسی سے متعلق اگلا مسئلہ ہے الاحتلام لا یفطر، کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی کو سوتے میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لأنه بغیر اختیار المرء، اس لیے کہ یہ آدمی کے اختیار کے بغیر ہے. وقد نقل ابن عبد البر والنووی وشیخ الاسلام الاجماع علیہ. امام ابن عبد البر اور امام نووی اور امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگلا مسئلہ ہے الحیض والنفاس. حیض اور نفاس اگر روزے کی حالت میں آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی ایک عورت روزے سے ہے اور اس کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا، بچے کی ولادت ہوئی اور نفاس آ گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ولو قبل الافطار بلحظہ، چاہے افطاری سے چند لمحات پہلے، مغرب کی اذان ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی عورت کو حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگلا مفطر ہے الاکل والشرب عمدن، جان بوجھ کر کھانا اور پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں دلائل میں سکپ کرتا جا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. یفسد الصوم بوضع الدواء فی الانف اذا دخل فی الحلق باختیارہ، اگر کوئی شخص ناک کے اندر دوائی ڈالے، ناک کے اندر قطرے ڈالے اور وہ حلق کے اندر چلے جائیں اس کے اختیار سے، یعنی اس نے ناک میں دوائی ڈالی اور اس نے عمدن اپنے حلق میں بھی لے گیا، یعنی دوائی کو ناک میں ڈالنے کے بعد عمدن اپنے حلق میں بھی لے گیا، تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 142، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، وضو میں اچھی طرح اسباغ کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو. الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو. روزے سے ہو تو کیوں منع کیا کہ ناک میں پانی ڈالنے سے مبالغہ نہ کرو؟ اس لیے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ہاں، اگر کسی شخص نے ناک کے اندر پانی چڑھایا وضو کرتے ہوئے اور غلطی سے حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ، لیکن احتیاط واجب ہے بہرحال. اور ان پچھلے جو 2 مسئلے گزرے ہیں ان سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ جو علت ہے روزہ ٹوٹنے کی ہی یا دخول شیء من منفذ معتاد، علت کیا ہے؟ یعنی کھانے پینے سے روزہ کیوں ٹوٹتا ہے اور ناک میں کوئی بھی چیز جانے سے روزہ کیوں ٹوٹتا ہے. تو اس دونوں سے یہ ہمیں علت پتہ چلی کہ چونکہ منہ اور ناک منفذ معتاد ہے، یعنی کہ کھانے اور پینے کے، یعنی کوئی شخص اگر منہ سے نہیں کھا سکتا تو اس کو ناک سے نلکی لگاتے ہیں. تو حلق یعنی منہ جو ہے انسان کا یہ بھی حلق میں کھلتا ہے اور انسان کا ناک بھی جو ہے نا وہ جا کے حلق کے اندر کھلتا ہے. تو ناک سے بھی کھانا اندر جا سکتا ہے حلق کے اندر.
تو یہ منفذ معتاد ہے، یعنی معتاد کا مطلب ہے کہ یہ عام منفذ ہے، ورنہ تو جسم میں آپ کسی بھی جگہ انجیکشن لگا کے بھی دوائی اندر بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ منفذ معتاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ معتاد کے خلاف ہے، یہ منفذ معتاد ہے، یعنی عام طور پہ اس سے چیز حلق میں چلی جاتی ہے۔ تو اب آگے جتنے مسائل ہیں ہم اسی پہ بیس کریں گے، یعنی اگر تو چیز منفذ معتاد سے جا رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اگر منفذ معتاد سے نہیں جا رہی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر یہ بھی کہ اس میں ایک اور علت بھی ہے، وہ ہے الاکل والشرب، کھانا اور پینا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جو اس سے متعلق امور ہیں۔ یدخل فی الاکل والشرب الابرہ المغذیہ، یعنی جو ڈرپ ہے، ڈرپ طاقت کا انجیکشن ہے، وہ کھانے اور پینے میں شامل ہے، یعنی کھانا انسان کھاتا اور پیتا اس لیے ہے کہ وہ اس کو کمزوری نہ ہو، اس کے جسم کو طاقت ملے۔ تو اب جو ڈرپ شخص لگواتا ہے تو وہ انسان کو کھانے اور پینے سے محتاج کر دیتی ہے، غنی کر دیتی ہے، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی، اس کا معدہ بھی بھر جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ڈرپ لگواتا ہے، طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے، تو یہ کھانے اور پینے کے حکم ہے، ہوا فی معنی الاکل والشرب۔ علماء کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین وغیرہ اور کئی بڑے ائمہ، کہ ہوا فی معنی الاکل والشرب، کہ یہ کھانے اور پینے کے حکم میں شامل ہے، اس کے معنی میں شامل ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کذالک تغییر الدم عند تغسیل الکلیتین، اسی طرح جب کوئی شخص کڈنی پیشنٹ ہے اور ڈائلسس کرواتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا بھی جو بلڈ چینج کرتے ہیں تو جو دوسرا بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر نمکیات ہوتی ہیں اور خوراک ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت سا ایسا مواد ہوتا ہے جو کھانے پینے کے بعد انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لا یفسد الصوم بالاکتحال، اچھا آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وَكَذَلِكَ وَضْعُ الْقَطْرَةِ فِي الْأُذُنِ وَالْعَيْنِ، اسی طرح آنکھ اور ناک میں بھی دوائی کا قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ اور ناک یہ حلق کے اندر منفذ معتاد نہیں ہے، یعنی عام طور پہ ان سے چیز حلق تک نہیں پہنچائی جاتی جیسا کہ منہ اور ناک سے پہنچائی جاتی ہے، تو اس لیے ان دونوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان دونوں میں دوائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور ابو داؤد میں ایک روایت آئی ہے 2377 کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسمد جو سرما ہے وہ سوتے وقت لگانے کی تلقین کی ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ دار اسے نہ استعمال کرے، تو وہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں عبد الرحمن بن نعمان جو ہے راوی ضعیف ہے، اس کا والد نعمان بن معبد مجہول راوی ہے۔ ابتلاع الریق لا یفطر، وقد نقل غیر واحد الاجماع علی ذلک، اسی طرح اگر کوئی شخص تھوک نکلتا ہے، اس کو منہ میں تھوک جمع کر کے پھر نکل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا ان خرج من الفم ثم ابتلعه، ہاں اگر منہ سے باہر نکال دے، ہاتھ کے اوپر تھوک نکال دے اور پھر اس کو چاٹ لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب وہ ایک چیز اس نے باہر سے اپنے اندر لے کے گیا، لیکن جو منہ کے اندر ہے تو وہ جسم کے اندر کی چیز کے حکم میں ہے۔ ابتلاء النخامۃ لا یفطر، اسی طرح اگر کسی شخص کے ریشہ ہے، ریشہ دماغ کے اندر جیسے ہوتا ہے، ناک کے اندر ریشہ ہوتا ہے، دماغ کے اندر ریشہ ہوتا ہے، تو اگر وہ ریشے کو حلق میں لے کے جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر ریشے کو حلق میں لے کے آنے کے لیے منہ میں لے آیا اور منہ میں لے کے آگے پھر نکل گیا تو اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اب ریشہ چونکہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ کے منہ میں آ گیا ہے، اب منہ سے اگر وہ حلق میں لے کے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صحیح بات اس میں یہی معلوم ہوتی ہے واللہ عالم کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جسم سے باہر نہیں نکلا بلکہ ریشے کا محل ناک، گلا اور منہ ہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بہرحال علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کئی علماء اس کو حرام کہتے ہیں کہ ریشہ اگر منہ میں آ جائے تو آپ اس کو نگل لیں، کیونکہ لأنہ مستقذر، اس لیے کہ وہ مستقذر ہے، یعنی گندی چیز ہے، اس کو باہر نکال دینا چاہیے، لیکن کوئی آدمی نماز کی حالت میں ہو تو پھر کیا کرے گا، پھر اس کو اندر لے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ اما شرب الدم ان سال من فمه فیفطر لانه شرب، لیکن اگر کوئی شخص، کسی شخص کے منہ سے خون نکل آیا تو خون کو اگر وہ پی لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون پینا جو ہے وہ شرب کے حکم میں ہے، خون پینا جو ہے وہ شرب کے حکم میں ہے، تو خون پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خون کو باہر تھوکنا چاہیے۔ یدخل فی الشرب شرب الدخان، اسی طرح جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پینے کے حکم میں سگریٹ پینا بھی داخل ہے، اس لیے کہ سگریٹ کے اجرام ہوتے ہیں بہت زیادہ جو انسان کے معدے کے اور جوف کے اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نسوار ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لأنہ یتحلل فی الفم، اس لیے کہ اس کے ذرات منہ کے اندر
تھوک کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر اندر گلے میں جاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بخاخ الرب لا یفسد، اچھا کچھ لوگوں کو جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے انہیلر، اور ایک ہی دفعہ اس کو سپرے کرتے ہیں گلے میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس سے حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں جاتی بلکہ وہ حلق کے اندر ہی خشک ہو جاتا ہے، حلق کے اندر ہی اس کے ذرات چپک جاتے ہیں اور وہ خشک ہو جاتا ہے، حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ اور اسی طرح آکسیجن جو ہے وہ بھی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ آکسیجن سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آپ کے حلق میں جا رہی جو الگ سے ہو، بلکہ انسان ہر وقت آکسیجن اپنے اندر لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح سٹیم جو ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی یہ سٹیم جو ہوتی ہے بھاپ لینا یا نیبولائز کرنا، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی شخص نے قصدن اس کو اپنے اندر لے کے گیا، اور یہی قول ہے شیخ جبرین اور شیخ منجد اور شیخ رحیلی اور شیخ خسلان اور شیخ طریفی اور اسی طرح کئی دوسرے ائمہ کا، اور اسی طرح کئی دوسرے ائمہ کا۔ طيب، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بھی سگریٹ کی طرح اجرام ہوتے ہیں جو انسان کے جوف کے اندر جاتے ہیں، لیکن یہ اگر انسان اپنے اختیار سے کرے، اگر ایک انسان ویگن میں بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ والے بندے نے سگریٹ لگایا ہوا ہے، اب اس کے منہ میں دھواں جا رہا ہے تو اب وہ مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ یا اسی طرح سردیوں کی حالت میں ایک آدمی غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے دوران جو باب اس کے ناک میں جاری ہے اور منہ میں جاری ہے تو وہ اس کے اختیار کے بغیر ہے، وہ مجبور ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سے کہا تھا نکوتینیا، بعض لوگ جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے تو ڈاکٹرز ان کو نکوٹین پیچز لگاتے ہیں بازو پہ، ٹھیک ہے، یا اسی طرح بعض عورتیں ہوتی ہیں جو حمل کو روکنے کے لیے کانٹرسیپٹیو پیچ استعمال کرتی ہیں، وہ بازو پہ لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے جسم کے اندر کوئی چیز منفذ معتاد سے داخل نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جو یعنی اگر کسی شخص نے اینڈوسکوپی کرانی ہو اور اینڈوسکوپی کے لیے جو کیمرہ اندر لے کے جاتے ہیں تو اس سے بھی اصلاً تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ کوئی چیز اندر رہتی نہیں ہے بلکہ باہر آ جاتی ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے آگے کوئی لیکوڈ وغیرہ لگایا ہے انہوں نے اس کو پاس کرنے کے لیے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے آگے کچھ نہ کچھ چیز یوز کی جاتی ہے، تو اگر انہوں نے اس کے آگے کوئی چیز یوز کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ادروائز نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے چاہے وہ رطب ہو یا یابس ہو، یعنی خشک مسواک اور تازہ تر مسواک دونوں کی جا سکتی ہیں کیونکہ اس پہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تر مسواک یا خشک مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش اور پیسٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس کو سحری سے پہلے یا افطاری کے بعد استعمال کر لیں، لیکن اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں استعمال کرتا ہے تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا بشرطے کہ اس کو نگل لینا، اگر نگل لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لا باس ان يتطعم الشيء عند الحاجہ، اگر ضرورت ہو تو ہانڈی کو چکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، پھر درست نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے تو ہانڈی کو چکھا جا سکتا ہے، لیکن چکھنے کا مطلب ہے زبان سے ٹیسٹ کرنا اور اس کو تھوک دینا، اگر زبان سے ٹیسٹ کیا اور آگے لے گیا نگل گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، صحیح بخاری 1930، وقال ابن عباس لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کوئی حرج نہیں اس میں کہ کوئی چیز سالن یا دیگ وغیرہ میں سے کوئی چیز چکھ لے، یعنی اس کا ٹیسٹ کرے، لیکن آگے نہیں لے کے جا سکتا اس کو۔ لا باس بالاغتسال للحر، اگر گرمی ہو تو گرمی میں غسل کرنا، گرمی سے بچنے کے لیے غسل کرنا، جس طرح کچھ رمضان پہلے، آج سے 4-5 سال پہلے کافی گرمی میں رمضان تھا اور اس سے بھی کچھ سال پہلے، تو اگر اتنی گرمی میں رمضان ہو اور کوئی آدمی ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2365، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء، کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عرج مقام پر اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، وہ صائم، اور آپ روزے سے تھے، من العطش او من الحر، تو آپ علیہ السلام پیاس کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ اور اسی میں علماء کہتے ہیں کہ تیراکی بھی کی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اس بات کا خیال رکھے کہ ناک کے اندر یا منہ کے اندر پانی نہ جائے تو وہ تیراکی کر سکتا ہے۔ خروج القیء جبرا لا یفطر، اگر کسی آدمی کو الٹی آ گئی بغیر اختیار کے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس بات پر اجماع ہے۔
لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے الٹی کرے تو جمہور علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی اس کا دل خراب ہے اور اس نے انگلی ماری اور انگلی مار کے الٹی کی ہے، تو پھر اس سے جمہور علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے واللہ عالم کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بڑے دلائل ہیں. اس میں اختلاف ہے کافی، دونوں طرف اقوال موجود ہیں، دلائل موجود ہیں. بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو ان کی اس میں دلیل صحابہ کے اقوال ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا قاع فلا یفطر انما یخرج ولا یولج، کہ کوئی آدمی اگر الٹی کرے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ باہر نکال رہا ہے، اندر کچھ نہیں لے کے جا رہا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب حجامہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الفطر مما دخل ولیس مما خرج، کہ جو روزہ ٹوٹنا ہے یہ کسی چیز کے داخل ہونے سے یا نکلنے سے نہیں ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں انما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل، کہ وضو کچھ نکلنے سے ٹوٹتا ہے اور روزہ کچھ داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، ولیس مما خرج، اور کچھ باہر نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. نعم. تو اس میں واللہ عالم صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر بھی الٹی کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بہرحال چونکہ جمہور علماء کا قول ہے کہ جان بوجھ کے الٹی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے. اگلا مسئلہ ہے الحجامہ، حجامہ لگوانا. تو حجامہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں لیکن بہرحال شدید اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے. دونوں طرف بہت مضبوط دلائل ہیں. جمہور علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے حجامہ لگانے سے، لیکن کئی بڑے ائمہ کے نزدیک حجامہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں عطا بن ابی رباح تابعی، امام اوزائی تابعی، امام احمد، امام اسحاق، امام ابو ثور، اور اسی طرح شافعیہ میں سے ابن خزیمہ، امام ابن المنذر، ابن حبان، اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اور امام ابن باز اور شیخ ابن عثیمین، اور اس طرح کئی علماء کا یہ موقف ہے کہ حجامہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں امام مالک ہیں، امام شافی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. اور یہ قول ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے، ابن عباس سے، انس بن مالک سے، ابو سعید خدری سے، حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے، اور تابعین میں سے سعید بن المسیب سے، عروہ بن زبیر سے، امام شعبی سے، امام نقی سے. اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. تو دونوں طرف بے شمار دلائل ہیں، مضبوط دلائل ہیں. ہمیں جو چیز ظاہر ہوتی ہے واللہ عالم، جو راجع معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بہرحال دونوں طرف چونکہ مضبوط دلائل ہیں اس لیے افطاری کے بعد حجامہ لگوانا چاہیے، تو اس عمل سے بچنا چاہیے. لیکن نکسیر اگر کسی کی نکل آئے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، نکسیر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح خون دینے کا جو حکم ہے وہ یہی حجامہ لگانے کا بھی حکم ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ کئی بڑے علماء اس روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں حجامہ لگانے سے، تو اس لیے خون دینے سے بھی روزہ اسی حکم ہے کہ خون کوئی دے گا تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جو علماء کہتے ہیں کہ حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ خون دینے سے روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو وہ خون دینے سے روزہ ٹوٹنے کے قائل نہیں ہے. تو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ جو چیز ہمیں راجع معلوم ہوتی ہے واللہ عالم وہ یہ کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے خون دینا ہے تو وہ افطاری کے بعد دے. طيب. اور اس میں آخری مسئلہ یہ ہے کہ الاکل والشرب والجماع ناسیا، اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے، پی لے یا جماع کر لے رمضان میں، یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، رمضان ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ، کہ جب کوئی شخص بھول جائے اور کچھ کھا لے پی لے تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے. فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، بس بے شک اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو یہاں پر ہمارے رمضان کے احکام اور مسائل ختم ہوئے. اب اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر جیسے میرے ناک میں نا غدود ہے تو ناک بند ہو جاتی ہے، بالکل اتنی بند ہو جاتی ہے کہ سانس بھی لینا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر زائنوسین قطرے ڈالتی ہوں، تو وہ قطرے جو ہے وہ حلق کے اندر بھی گرتے ہیں اور کڑوے ہوتے ہیں، لیکن اس کو فوراً میں تھوکتی ہوں. تو
اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا روزے کا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ روکتی ہیں ان کو قطروں کو اور یہ آپ کی مجبوری ہے قطرے ڈالنا، تو انشاءاللہ اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اچھا، حلق سے آپ نیچے نہیں لے کے جاتی بلکہ ان کو باہر نکال دیتی ہیں. ایسا ہاں بھی جی، ہوتا ہے نا کہ حلق میں چیز جی آئی ہے، جی کسی نے باہر نکال دی ہے، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اور یہ آپ کے جزاکم اختیار اللہ. کے بغیر ہے نا، اختیار کے جی بغیر ہے. یہ اسی طرح جی ہے کہ جی ایک شخص وضو کر رہا ہے اور وضو میں پانی اس کے ناک میں چلا جائے، تو آپ کی تو مجبوری ہے، آپ نے دوائی ڈالنی ہے. جی جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بھائی. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ دوائی کو مؤخر کر سکتے ہیں افطاری کے بعد تک تو آپ ایسا کریں. لیکن اگر آپ کو مجبوری بن جائے بعض دفعہ روزے کے حالت دوران زیادہ تو خراب ہو جاتی ہے، ہاں سانس نہیں ٹھیک آ ہے، رہا ہوتا بالکل پھر. بالکل ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا جی وعلیکم سوال یہ السلام. ہے کہ مجھ سے میری بھانجی نے پوچھا تھا کہ اس کو روزے میں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وائٹ ڈسچارج شروع ہوا اور اس کے ساتھ پنک بھی تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اس سے روزہ ختم ہو جائے گا یا روزہ رہے گا؟ اگر تو حیض شروع ہو گیا، اگر وہ حیض ہے تو پھر حیض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں ڈیٹ تو تھی اس کی. ہاں تو حیض ہے نا وہ. اگر اس ہاں کو جی ہر دفعہ ایسے پہلے ایسے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ ڈسچارج اچھا، حیض کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے جیسے لیکوریا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن نہیں اس اگر کے وہ ساتھ میں حیض کہہ ہے رہی تھی تو کہ پھر اس سے روزہ پنک ٹوٹ پنک جائے بھی گا. سٹارٹ ہو گیا، پنک پنک بھی سٹارٹ ہو گیا. جی تو یہ حیض میں ہی شامل ہے. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنابی. بھائی جو نیبلائز کرتا ہے انہیلر کے حکم میں آئے گا؟ جی جی نیبولائز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی دوسرا یہ جو ان سے پہلے جن سسٹر نے اپنے ناک کی وہ کی تھی، تو ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اسپرے دیتے ہیں، وہ اتنا زیادہ حلق کے اندر نہیں جاتا، اور وہ جس غدود کی یہ بات کر رہی ہیں جو نوسٹرل سویل ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ اسپرے کرنے سے وہ بھی فرق پڑ جاتا ہے اور وہ حلق تک جاتے بھی نہیں ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتی ہیں. صحیح ہے. وہ سپرے بتا دیں کون سے ہوتے ہیں تو. نہیں سپرے یوز کیا ہوا ہے، سپرے سے نہیں کھلتے، یعنی وہ اب سرجری کہی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے دودھ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، سو ٹھیک ہے سے ٹھیک سپرے سے نہیں کھلتے. جی ہے، بس ہاں ٹھیک ہے. جی یہ کیونکہ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز جو ہے نا یہ سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں کہ اسپرے یوز کریں، کیونکہ وہ اندر تک نہیں جاتا. اس کا مطلب کہ آپ کا ناک کا سوری اندر والا غدود پھولتا ہے. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. جی بارک اللہ. جی اور کسی کا سوال ہے یا ہم کلاس اینڈ کریں؟ اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ فطرانے کے احکام پر بات کریں گے باذن اللہ تعالی. یا اگر آپ میں سے کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہوا تو اعتکاف کے مسائل پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. طيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.